بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان کربلا میں آج ہم حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت اور ان کے مقام اور مرتبے کو اپنے سننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کوفے میں ایک مشہور اور معزز شخصیت کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، اسی لیے حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنی عمر کے آخری حصے تک خاندان رسالت سے وفاداری کی اور محبت و مودت کا ثبوت دیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ اگر مقام حبیب اور مرتبہ منزلت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن پر نہ صرف امام عالی مقام یعنی امام حسین علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا، بلکہ سیدہ زینب بنت علی بھی حضرت حبیب ابن مظاہر پر مکمل بھروسہ رکھتی تھیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس دوست کو، اپنے اس مجاہد کو خط لکھ کر کربلا آنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کون ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب ابن مظاہر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب کے والد محترم نے رسول خدا کو اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دی، جسے رسول خدا نے قبول کیا۔ بس اب کیا تھا کہ حبیب ابن مظاہر راستے میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انتظار کر رہے تھے اور بار بار چھت پر جا کر دیکھتے تھے کہ کہیں میرا آقا، کہیں میرا مولا حسین تو نہیں آ گئے۔ بس آنے جانے میں یہ بچہ تھک گیا۔ نہ صرف یہ کہ تھک گیا بلکہ جب اس کی نظر اس قافلے پر پڑی جس میں رسول خدا موجود تھے اور امام حسین موجود تھے تو بس شدت زیارت کے شوق میں یہ بچہ والہانہ انداز میں چھت سے بھاگا، سیڑھیوں سے بھاگا اور سیڑھیوں میں پیر الجھا اور حضرت حبیب ابن مظاہر گرے۔ گرنے کی وجہ سے سر سے خون بہنے لگا اور حبیب ابن مظاہر اسی وقت ختم ہو گئے، مر گئے۔ جب حبیب کے والد نے دیکھا کہ بچہ مر گیا تو ظاہر افسوس تو بہت ہوا، مگر انہوں نے احساس کیا کہ میں نے سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ آتے ہی انہیں یہ غمزدہ خبر سنا دوں۔ پہلے کھانا کھلاؤں گا، اس کے بعد بتاؤں گا کہ مجھ پر کتنا بڑا سانحہ گزر گیا۔ حبیب کے والد نے ایسا ہی کیا۔ جب رسول خدا تشریف لے آئے اور امام حسین تشریف لے آئے تو حضرت حبیب کے والد نے دسترخوان سجایا، اس پر طعام کو رکھا اور پھر رسول خدا سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ بسم اللہ کریں، کھانا کھائیں۔ رسول اللہ منتظر ہیں کہ حسین شروع کریں تو رسول اللہ بھی شروع کریں، مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دوست حبیب کو بلا دیں۔ ان کے والد نے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں، حبیب ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ مولا حسین فرماتے ہیں نہیں، پہلے میرا دوست آئے گا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کھانا نہیں شروع کروں گا۔ بس حبیب کے والد کو معلوم ہو گیا کہ اب واقعہ، ماجرا اور اپنے ساتھ گزرا ہوا سانحہ ان کو بتانا پڑے گا۔ غمزدہ باپ نے اپنی دکھ بھری کہانی اس انداز میں سنائی کہ یا رسول اللہ، حبیب سیڑھیوں سے گرا اور گر کے مر گیا۔ بس اتنا جملہ سننا تھا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے حبیب کے پاس لے چلو۔ تو والد ان کو دوسرے کمرے میں جہاں حبیب کی لاش کو رکھا ہوا تھا اور چادر ڈال دی تھی لے کر پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا اور فرمایا حبیب، تیرا مولا کھڑا ہے اور تو سویا ہوا ہے۔ اے مومنو، محسوس کرو کہ جو حبیب دنیا کے لیے، ماں باپ کے لیے مر گیا ہے، وہ حبیب جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کے لیے فقط سویا ہوا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے حبیب، یہ تیرے مرنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ اے حبیب، یہ مدینہ ہے، کرب و بلا تو نہیں ہے۔ اے حبیب، یہ تمہارے مرنے کے دن تو نہیں ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، دعائیں دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہوں گے کہ اے میرے عزاداروں، میں آ گیا ہوں اور تم ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اے عزاداروں، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تمہارے ضمیر جاگتے ہی نہیں ہیں؟ یہ کیسی نیند میں تم مبتلا ہو گئے ہو؟ اٹھو اور اٹھ کر عمل صالح انجام دو، وقت کا حسین منتظر ہے۔
وقت کا امام منتظر ہے۔ بس جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب سے کہا کہ اے حبیب، تیرا مولا، تیرا آقا آ گیا ہے اور تو سویا ہوا ہے، تو حبیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام حسین علیہ السلام کی صدا پر، پکار پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب علیہ السلام کو ایسی زندگی عطا کی جو قیامت تک موت کے مزے سے بے نیاز ہو گئی۔ سفر کے دوران ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے مجاہدوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک پرچم اسلام پکڑایا۔ سب نے پرچم اسلام کو پکڑا، ایک پرچم بچ گیا تو آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ آقا مولا، اگر آپ اجازت دیں تو اس پرچم کو بھی میں ہاتھ میں لے لوں۔ تو امام نے فرمایا، اس پرچم اسلام کو پکڑنے والا آنے ہی والا ہے۔ آپ اس وقت حضرت حبیب ابن مظاہر کی جانب اشارہ فرما رہے تھے۔ میرے مظلوم آقا اور مولا نے حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا اور اسے خفیہ طور پر جناب حبیب تک پہنچایا گیا۔ وہ خط کیا تھا؟ ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے محبت نامہ تھا۔ وہ خط کیا تھا؟ حبیب کے مقدر کی بلندی کا پروانہ تھا۔ وہ خط کیا تھا؟ حبیب کے لیے شہادت نامہ تھا۔ جیسے ہی اپنے آقا اور مولا کے محبت نامے کو دیکھا تو حبیب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ حبیب بہانہ نہیں تلاش کر رہے تھے بلکہ خوشی خوشی سامان سفر باندھ رہے تھے۔ میں کہوں اے حبیب، آپ کو مبارک ہو، وقت کے امام نے آپ کو پکارا ہے، کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ اے کاش ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے ہو جائیں کہ جب وقت کا امام ظہور کرے تو ہم گناہگاروں کو بھی پکارے اور ہم سب پلکوں کے بل چل کر اپنے امام کی مدد و نصرت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ حبیب ابن مظاہر نے سامان سفر باندھا اور اپنے ہم فکر دوست حضرت مسلم بن اوسجہ کے ہمراہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ امام نے دیکھا کہ دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا محبت اور شفقت کے ساتھ کہ اس پرچم کو اٹھانے والا آ رہا ہے۔ بس وہ گرد و غبار اور دھول ہٹی تو سب نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر امام کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ میں کہوں اے حبیب، وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ پلکیں بچھائے حسین ابن علی کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ تو اتنے کریم آقا ہیں کہ محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں۔ آج حسین ابن علی آپ کا انتظار باہیں پھیلا کر خوشی سے کر رہے ہیں۔ امام کے احترام میں حضرت حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے سے اترے۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت محبت، عشق، مودت کا سمندر آنسوؤں کی شکل میں ٹھہرا ہوا تھا جو امام کی زیارت کے بعد ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگا۔ حبیب نے بڑھ کر امام عالی مقام کو اور اصحاب کو سلام کیا۔ سب نے حبیب کو سلام کیا۔ خوشی میں اصحاب نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ خیمے میں موجود سیدہ زینب نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہیں بتایا گیا کہ بی بی امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ جاؤ، حبیب ابن مظاہر کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام دے دو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو جب شہزادی زینب کا سلام پہنچایا گیا تو انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹ پیٹ کر رنگین کر لیا، اپنے سر میں کربلا کی خاک ڈالی، تڑپ تڑپ کر رونے لگے اور رو کر فرماتے ہیں کربلا میں یہ کیسی رت چلی کہ کائنات کی شہزادیاں غلام زادوں کو، غلاموں کو سلام پیش کریں۔ میں کہوں اچھا ہوا حبیب آپ روز عاشور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، ورنہ آپ جیسا غیور صحابی شام غریبہ کا وہ قیامت خیز منظر کیسے دیکھتا کہ جب شہزادی زینب علیہ السلام کے خیمے جلائے جائیں گے، ان کی چادریں چھینی جائیں گی، بچوں کو تماچے مارے جائیں گے اور بیمار کا بستر چھین لیا جائے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے دوست، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، جن کا تفصیل سے تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ حکم امام سے حضرت حبیب ابن مظاہر دشمن کے لشکر کے سامنے آئے اور ظہر کی نماز کی مہلت طلب کی۔ اس وقت حسین بن نمیر نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے حسین، جس طرح تم چاہتے ہو نماز پڑھو، لیکن تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس جملے پر روح کانپ جاتی ہے۔ کیا کمال پستی تھی اس قوم کی کہ جنت کے سردار کی نماز قبول نہیں ہے اور ایسے فاسق و فاجر مسلمانوں کی نماز قبول ہے۔ بس حبیب ابن مظاہر سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے شراب خور، تیری نماز تو قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں۔ حضرت حبیب کی گفتگو سے
چنانچہ حسین بن نمیر نے ان پر بھیڑیے کی طرح حملہ کیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر بھی جنگ میں مصروف ہوئے اور پوری پامردی اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک ظالم نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر پر تلوار کا وار کیا اور دوسرے ظالم نے نیزے کا حملہ کیا۔ بس پھر کیا تھا کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، اٹھنے کی کوشش کی، مگر اتنے میں تلوار کی ایک اور ضرب آپ کے سر پر لگائی گئی جس سے آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے قلب پر حبیب کی شہادت کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام عالی مقام کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار مرتب ہو گئے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ کے علمدار تھے۔ امام جب اپنے دوست، جب اپنے رفیق، جب اپنے ساتھی حبیب ابن مظاہر کی لاش پر آئے تو ارشاد فرمایا، اے حبیب، خدا تمہیں سعادت و خیر عطا کرے، تم ایک باکمال شخص تھے، تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی اسد قیامت تک حضرت حبیب ابن مظاہر کے مشکور رہیں گے کہ اے حبیب، تم نے فرزند زہرا پر جان قربان کر کے ہمارے قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ہمیں عزت عطا کر دی ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ وہ پاک پروردگار عالم حضرت حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں ہم سب کے مقدروں کو بھی بلند کرے اور ہمیں بھی قسمت کا دھنی بنائے کہ وہ وقت آئے کہ جب ظہور امام زمانہ ہو اور امام زمانہ ہم سب گناہگاروں کو مدد و نصرت کے لیے پکاریں۔ آمین۔ خدا حافظ۔